آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، یعنی انہیں یہ نہیں کہا کہ تم غلط کام کر رہے ہو، وہ ذکر کر رہے تھے۔ مسجد ذکر کے لیے ہی بنی ہے، اللہ کے ذکر اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے ہی بنی ہے۔ پھر آپ دوسری ٹولی کے پاس گئے اور پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ حضور ہم علم سیکھ رہے ہیں، علم کی باتیں سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ افضل ہے، اور آپ پھر اسی گروہ کے اندر بیٹھ بھی گئے، اسی کے اندر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ تو یہ طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا، لیکن پھر یہودیت ہمارے اندر اس طرح پنہا ہوئی کہ انہوں نے ہمارے مولویوں کو خریدا اور کہا کہاں لکھا ہوا ذکر کرنا، کہاں لکھا ہوا مسجد میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا۔ مسجد تو صرف عبادت کے لیے ہے، جیسے ہمارا چرچ صرف عبادت کے لیے، آؤ عبادت کرو، چرچ پادری کے سامنے کرو، میں نے جو کچھ کیا اس کا گلٹی فیل کرتا ہوں، دیٹس آل آئی ایم گوئنگ، چلو جی پادری کا کام بھی ختم، تیرا کام بھی ختم۔ لیکن مسجد اس لیے نہیں تھی، مسجد تو سرگرمیوں کے لیے تھی، مسجد تو سیاست کے لیے تھی۔ صدیق اکبر نے مسجد میں بیٹھ کے سیاست کی، عمر فاروق نے مسجد میں بیٹھ کے سیاست کی، ہر بڑے بڑے جلیل القدر صحابی کی کوئی بات پوچھ رہی ہو وہ مسجد سے نکلتی ہے۔ حتیٰ کہ بہت مشہور حدیث کہ نبی علیہ السلام صحابہ کو جنگ کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور اماں عائشہ بھی دیکھ رہی ہیں آپ کے پیچھے چھپ کے پردے میں۔ یعنی جنگ کی مشق بھی مسجد میں ہوتی تھی، جنگ کی مشق بھی۔ اور آج اور پھر ایک اور حدیث کہ مومن کے لیے مسجد جو ہے وہ، اور کافر کے لیے منافق کے لیے مسجد پنجرہ، جیل خانہ، اور مومن کے لیے گھر۔ تو جیل میں رہنا نہیں بندے کو مشکل ہوتا ہے، جیل میں رہنا۔ یہ ابھی لوگ قرنطینہ ہو رہے ہیں، وہ ایک کمرے میں بند ہوتے ہیں 15 دن کے لیے، وہ توبہ کر کے باہر آتے ہیں کہ یا اللہ کیا کتنا مشکل ہے اکیلے رہنا، تنہائی میں رہنا۔ تو میرے تو خیال میں یہ ہمارے لیے کرونا بہت بڑی نعمت بن کے آئی ہے کہ کم از کم اس نے ہمیں یہ تو سکھایا کہ ہم جب اکیلے بیٹھتے ہیں کہ اسی طرح اکیلے قبر میں بھی نکلنا ہے، اسی طرح ہم نے اکیلے قبر پہ بھی پہنچنا ہے، تو وہاں کے لیے بھی تیاری ہماری مکمل ہو جائے گی۔ کسی کو پتا تھا کہ ہمارے بھائی نمازی عاشق بھائی ہمارے ساتھ مغرب اور عشاء پڑھیں گے اور صبح فجر نہیں پڑھیں گے؟ کسی کو پتا تھا؟ کسی کو پتا ہے کہ میں آج درس دے رہا ہوں کل یہاں پہ ہوں گا ہی نہیں؟ کسی کو نہیں پتا ہے۔ تو یہ مسجد جو تھی یہ مومن کے لیے نا، مومن کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اور ہمارے لوگوں کا مسجدوں میں کام آنا، اس کے اندر میں تو پہلے ہی کہتا ہوں یہ ہم مولویوں کا قصور ہے کہ ہم نے یہ محافل ختم کر دی ان کے پیچھے لگ کے۔ تو الحمدللہ اس فقیر نے 11ویں کے سلسلے میں یہ محفل شروع کی ہے، اور کوشش کروں گا کہ جب تک زندگی ہے یہ محفل کبھی ختم نہ ہو۔ 11ویں تاریخ کو ہی یہ محفل ہو، 11 جب بھی بنتی ہے چاند اسی دن ہوا کرے، اس سے ہٹ کے نہ ہوا کرے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا، یہ تو اب میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مسجد میں بیٹھنے کا ثبوت تو میں دے چکا ہوں، لہذا آپ کو یہ نہ کہ قادری صاحب پہلے تو یاد دکھاؤ مسجد میں بیٹھنے کا ثبوت کی ہے، وہ تو میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، اور بیٹھتے ہی تھوڑی سی جو ابتدا ہے وہ میں کرتا ہی اسی سے ہوں۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ایک تو میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کرنی ہے کہ مجھے میرے بچہ ہے یہاں پہ علی شاہ، یہ مجھ سے اچھی باتیں ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کے، کبھی کبھی بہت پیاری باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک کلپ کی طرف توجہ کروائی کہ کس طرح ایک بدبخت جو تھا نماز کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تو نماز آپ بھائی کسی طریقے سے بھی پڑھیں، خدا را نماز کا مذاق نہ اڑائیں۔ اہل حدیث اگر رفع یدین کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ اہل تشیع اگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے دیں، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ مذہب کا معاملہ انسان کا اور اللہ کا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہم بندوں سے تو حسن سلوک کرتے نہیں ہیں، ہمیں تمیز ہی نہیں ہے کہ بندوں سے بات کیسے کرنی۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ میں امام مالک کا قول اکثر ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، مجھے مزہ بڑا آتا ہے یار، مجھے یہ قول بیان کر کے نا لطف آتا ہے، کیونکہ میرے نبی کی شان ہے کہ امام مالک مدینہ شریف میں رہتے ہوئے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ کی طرف انگلی کر کے کہا کرتے تھے سوائے اس شخص کے کائنات میں ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے، یعنی حضور کے علاوہ کائنات میں ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے. یہ امام مالک کا بڑا مشہور قول ہے. تو جب ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے تو میں بندوں میں نہیں آتا، آپ بندوں میں نہیں آتے. ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بڑا پن یہ ہے ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں. حسن اخلاق ہمارے اندر، حسن ظن، نہ کہ ابھی بخاری شریف کا میں اسی لیے لے کر بیٹھا ہوں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، کری سے اینک ملے گی، اینک، اس کے راوی بڑے مضبوط ہیں اور ترجمہ اس کا سنیوں کا نہیں ہے، دیوبندیوں کا ہے. ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، مولانا ظہور الباری اعظمی، ٹھیک ہے جی، چھپی بھی ان کے دارالعلوم دیوبند واضح لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجیے. ترجمہ بھی انہی کا ہے کہ کوئی یہ کہ سنیا نے اپنا ترجمہ کر کے سان دھوکا دیتا ہے. ترجمے میں بے ایمانی ہوتی ہے نا، ترجمے تو بدلے جاتے ہیں، ترجمے تو بدلے جاتے ہیں. تو ترجمہ بھی انہی کا، بات بھی انہی کی، لیکن مسلک ہمارا، مسلک اہل سنت زندہ باد، مسلک اہل سنت زندہ باد. یہ مسلک کس نے بنایا اہل سنت؟ کیا یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بنایا ہے؟ بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ مسلک خود میرے اور آپ کے کریم آقا نے بنایا ہے. سنیں گے کس طرح؟ وہ 72 فرقوں والی حدیث یاد کیجئے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت پر کون ہوگا؟ کہا جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا. صحابہ حضور کے نقش قدم پہ، سنتوں کے صحیح قاری، سنتوں کے صحیح قاری، تو ہم انہی کے پیچھے چلنے والے اہل سنت، ہم انہی کے پیچھے چلنے والے الحمدللہ اہل سنت. حدیث سماعت فرمائیے. راوی ہے اس کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیٹھے نماز میں چار زانو چونکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے نماز میں. تو حضرت عبداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے بھی آپ کے پیچھے یوں ہی نماز پڑھ لی شروع کر دی. آپ بھی چونکڑی مار کے بیٹھتے تھے، میں نے بھی چونکڑی مار کے بیٹھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا بچے ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو. نماز میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہی ترجمہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ترجمہ سنیے اور خود کے کیسے بیٹھتے ہیں. نماز میں سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھو، جو آپ سارے کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بایاں پاؤں جو ہے وہ پھیلا دو. میں نے کہا آپ تو اس طرح نہیں کرتے، آپ تو چار زانو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو چونکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری زبان میں، اردو زبان میں چار زانو. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاؤں میرا بھار نہیں اٹھا پاتے، میرے وزن زیادہ ہوگا، میرے پاؤں میرا بھار نہیں اٹھا پاتے، تو میں مجبوری ہوگی نا آپ کے لیے یہ کہ میں مجبوراً اس طرح بیٹھتا ہوں. لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ خود عبداللہ بن عمر سیدنا عمر فاروق کے بیٹے بتا رہے ہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے؟ دایاں پاؤں کھڑا رکھنا ہے اور بایاں پاؤں پھیلانا ہے. اب آپ بتائیے، ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہیں بخاری پڑھ کے نماز پڑھنا سیکھو، اور دوسری طرف آپ بخاری کے مطابق خود ہی نہیں بیٹھتے. کم از کم خود تو یار عمل کرے نا، قول و فعل میں تضاد تو نہ کرے. کیا خیال ہے؟ یہ میں حوالہ دے دیتا ہوں کسی کو اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو. یہ کتاب الصلاۃ ہے، جلد شلد کوئی نہیں ہوتی کیونکہ ہر ایک کی جلد علیحدہ ہوتی ہے. بعضوں نے 7 جلدوں میں تشریح کی ہوئی ہے، بعضوں نے 3 میں کی ہوئی، بعضوں نے 1 میں ہی کر دی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کو یہاں تو انٹرنیشنل حدیث نمبر پتہ ہونا چاہیے، یہاں کتاب پتہ ہونی چاہیے. تو یہ کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے.
اور آج کے حوالے سے میں چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے ہدیہ پیش کرنا ہوتا ہے، ان کی مجھے آج بڑی قیمتی باتیں ملی ہیں، وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حدیث آپ نے سماعت کر لی، نماز میں بیٹھنے کا طریقہ آج آپ نے سیکھ لیا، سب کو سمجھ آ گئی کہ نماز میں کیسے بیٹھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ہر موقع کے اوپر ایک آدھ آپ کو ضرور ایسی بات سمجھانے کی کوشش کیا کروں گا جس سے میری بھی رہنمائی ہوتی رہے، آپ کی بھی ہوتی رہے، اور ہماری جو ہے اصلاح ہوتی رہے، اور ہم طالب علم بنے رہیں۔ ہم کیا بنے رہیں؟ طالب علم، دین کے طالب علم۔ اور دین کے طالب علم اگر مر گیا تو سیدھا بغیر حساب